نبی نے ایک بہت بڑا کام کیا. اس نے 12 جلدوں پر مشتمل ایک بہت بڑی کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے اسٹڈی آف ہسٹری. اس کتاب میں اس نے دنیا کی 26 تہذیبوں کا تقابلی مطالعہ کیا. دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جو تاریخ میں گزر گئی، اس کا فلسفیانہ اور تقابلی مطالعہ اس نے کیا، اور پھر 12 جلدوں پہ مشتمل اپنی تحقیقات کا خلاصہ اس نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا. اس نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ تاریخ اقوام کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ تہذیبوں کی اور انسانی معاشروں کی حفاظت کرتی ہے. یعنی تاریخ کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ کوئی قوم کیا ہے، کسی ملک کا جغرافیہ کیا ہے، لوگ کتنے ہیں، آبادی کتنی ہے، اور ایک قوم جو ہے وہ قوم ہے تو اس حیثیت سے تاریخ اس کی حفاظت کرے. نہیں، بلکہ تاریخ کو اس بات سے بحث ہے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی تہذیب کیا تھی، ثقافت کیا ہے، کلچر کیا، اور وہ کس طرح کی سوسائٹی یا کس طرح کا معاشرہ تھا. تو یہ چیز تاریخ نے محفوظ رکھی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو اقوام سفید ہستی سے مٹ گئیں، فنا ہو گئی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ طبعی یا ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہ وجہ نہیں کہ وہ طبعی تبدیلیاں جو واقع ہوتی ہیں، ماحولیاتی جو چیلنجز پیش آتے ہیں، وہ ان سے نمٹنے میں ناکام رہی، تو اس وجہ سے وہ فنا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے فنا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مذہب اور اخلاق کے حوالے سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکے اور ان کو پورا کرنے میں ناکام رہے. یعنی جن قوموں کی بنیاد مذہب اور اخلاقیات پہ نہیں تھی، جن کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، کوئی مذہب نہیں تھا، تو ایسی قومیں تباہ ہو گئیں. اور جہاں پیچھے مذہب کی قوت اور اس کی فورس موجود رہی ہے تو وہ قومیں دنیا کے نقشے پہ نظر آتی رہی. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اور اخلاقی جو پوٹینشیل ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو قوموں کی حفاظت کا ضامن ہے. اس کی وجہ سے قومیں محفوظ رہتی ہیں اور ان کو دنیا کے اندر دوام اور استحکام نصیب ہوتا ہے. اگر مذہب نہ ہو، آئیڈیالوجی نہ ہو، دینی نقطۂ نظر اور نظریہ حیات نہ ہو، اور کسی مابعد طبعی حقیقت پر انسان کا عقیدہ و ایمان نہ ہو، اور ساری تہذیب و تمدن ایک مادی فلسفے کے اوپر کھڑا ہو جائے، تو ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے کوئی آثار پیچھے باقی نہیں رہتے. آج بدقسمتی سے دنیا کو اسی طرف ہکایا جا رہا ہے اور مادی حقیقت ہی کو آخری حقیقت سمجھا جا رہا ہے. اب ساری جو اس وقت دنیا میں شخصی یا قومی سطح کی پہچان ہے اور شناخت ہے، وہ اسی طرح رہ گئی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا اس دنیا سے تعلق کس طرح کا ہے، آپ کے پاس کوانٹٹی کتنی ہے، آپ کی مادی شناخت کتنی مستحکم ہے. تو یہ چیز اب دنیا کی نے اس کو جو ہے بہت زیادہ آگے کر دیا ہے اور اس کو بنیاد بنا، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل چیز وہ ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کا اپنے روحانی معاملات سے تعلق کس طرح کا ہے، آپ کا میٹا فزکس کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے، الہیات کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، اللہ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کتنا مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں.
صحیح پرسپیکٹو میں مانتے ہیں یا مادی تناظر میں مانتے ہیں، حقیقی طریقے سے مانتے ہیں یا مصنوعی انداز میں مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ جو جہتیں ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اصل تعینات ہیں اور ہماری شناخت کی اصل بنیاد. تو اس لحاظ سے ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبسٹینس ہے. ہمارا دین جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، بہت بڑا سبسٹینس ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس حوالے سے وہ ہمیں کہیں بھی کسی سطح پر تشنہ نہیں چھوڑتا اور ہمیں مکمل ایک مذہبی، روحانی اور اخلاقی حقیقت اور سسٹم عطا کرتا ہے. ہمیں پورا ایک ایسا سسٹم ہمارا دین دیتا ہے جس پر ہم اس ریکوائرمنٹ کو، بقا کی اس ریکوائرمنٹ کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں، ایک بھرپور آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، ایک شاندار روحانی نظام کے ذریعے سے اور بہترین اخلاقی اصولوں کے ذریعے.